بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن کثیر سے یہ واقعہ لیا ہے میں نے، ابھی ابن حاتم میں یہ واقعہ درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ کے یہاں چلے گئے طور پر اور ضد کرنے لگے، یا باری تعالیٰ مجھے آپ بتائیے میری قوم میں بدترین شخص کون ہے۔ بہرحال جب ضد کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے قوم کا بدترین شخص وہ ہوگا جو آپ کو جب صبح آپ نماز پڑھنے جاؤ گے تو جو آپ کو سلام کرے گا تو وہی آپ کے قوم کا بدترین شخص ہے، لیکن مجھے بتانا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو صبح جب جس ایک انسان نے سلام کی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد رکھا، اور ظہر پر اللہ تعالیٰ سے دوپہر کو جب ملاقات ہوئی تو کہا، دیکھا موسیٰ آپ نے؟ ہاں میں نے دیکھا، اور دل میں بات رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ اور اب ضد پکڑی کہ یا باری تعالیٰ مجھے میری قوم کا بہترین شخص دیکھنا ہے۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو شام کو آپ کو گھر جاتے وقت سلام کرے گا وہی آپ کی قوم کا بہترین شخص ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اب گھر جا رہے تھے، شام کا وقت تھا، کیونکہ یہودیوں پر 2 ہی نمازیں فرض تھیں، اور شام کو جاتے وقت اسی انسان نے ان کو سلام کی۔ یہ یاد رہے کہ اسی انسان نے ان کو سلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام پوری رات سو نہیں پائے کہ ایک انسان میں 2 خوبیاں کیسے ہو سکتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی انسان میں 2 خوبیاں ہو۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے ویسے ہی دنیا چلنی ہے۔ دوسرے دن بہرحال موسیٰ علیہ السلام رات کو سو نہیں پائے، اور دوسرا دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے چلے گئے اور کہا، یا باری تعالیٰ آپ مجھے بتائیے جو صبح مجھے ملا تھا وہ بدترین شخص تھا، لیکن شام کو بھی تو وہی مجھے ملا، وہ بہترین شخص کیسے ہو گیا؟ ایک انسان میں 2 صفاتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ سن، وہ انسان اس قوم کا بدترین شخص تھا، بہت گنہگار تھا، لیکن وہ صبح گنہگار تھا۔ جب وہ دوپہر کو لکڑی لینے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا پوتا تھا۔ پوتے نے بولا، یا دادا جی آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا، بیٹا یہ پہاڑ، زمین، آسمان یہ سب سے بڑے ہیں۔ پوتے نے کہا، دادا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا، اس سے بڑا بتائیے۔ اس نے کہا، بیٹا دیکھیے ان سے بڑے میرے گناہ ہیں، میں گنہگار انسان ہوں، بہت گناہ کرتا ہوں، میں ان سے بڑے میرے گناہ ہیں۔ پوتے نے کہا، دادا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بتائیے۔ دادا نے کہا، بیٹا دیکھیے اس سے بڑا میرا رب ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ اس سے بڑا کیونکہ وہ مجھے جینے دے رہا ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی میں اس زمین میں کھا رہا ہوں، جی رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ پوتے نے کہا، ہاں رب بڑا ہو سکتا ہے، باقی اس سے بڑا کچھ نہیں۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ صبح بدترین تھا اور شام کو بہترین ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایسا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت، ایک پیار جو ہے 1% پیار دنیا میں بھیجا۔ وہ شیرنی میں بھی ہے، ریچھنی میں بھی ہے، وہ ناگن میں بھی، وہ انسان میں بھی ہے، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی، بہن میں بھی، بھائی میں بھی، سب میں رکھا۔ وہ 99% محبت اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم 1 قدم میری طرف بڑھو، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تو اے بندے تو ہزاروں گناہ لے کر آ، شرک، قتل اور منافقت کے سوا اس کے لیے توبہ ہے، میں غفور رحیم، میں چاہوں تو میں بخش سکتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ قرآن کی بہار دکھائے، اسلام کی بہار دکھائے، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، خطاگار، لیکن وہ غفور ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔